ہلاکو خان ہچکچایا اور ہچکچاہٹ کی بات بھی تھی۔ مغلوں کی روایت کے مطابق گوبی واپسی اور عزیزوں کی قرولتائی میں شرکت ضروری تھی، خواہ وہ کتنی ہی دور سہی شرکت ضروری تھی۔ لیکن اس کا بھائی تو اب مر چکا تھا، منگو خان کی صورت تو اب وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا اس نے سختی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل نہیں کی تھی؟ اسے جو انعام ملنا تھا مل چکا۔ سمرقند کی حسین وادی، دجلہ کے کنارے بغداد، عروس البلاد دمشق، زرعی یروشلم، یہ سب اس کے قبضے میں تھے اور ایل خان کا ورثہ بن چکے تھے۔ اس نے اپنے خاندان اور اپنی نسل کے لیے ایک نئی سلطنت کی بنیاد تو ڈال ہی لی تھی۔ ریگستان کے ایک ذرا سے ٹکڑے کو پار کرنے کے بعد چند منزلوں کے فاصلے پر دریائے نیل کے کنارے قاہرہ کا شہر تھا۔ اس پر قبضہ ہو جائے تو وہ مشرق قریب کا مالک بن جائے گا۔ اس کے بیٹے ایل خان اور نیست و نابود عباسیوں کے مالک بنیں گے۔ بحیرہ روم کے نیلے پانی کے کنارے وہ عشرت قدے بنوائیں گے۔ اسے اپنی فتح و ظفر پر کسی قسم کا شک نہیں تھا۔ اس کے سپہ سالار نے بھی یہی اصرار کیا کہ بڑھے چلو، آخری منزل تک پہنچ کے واپس لوٹ جانے سے کیا فائدہ۔ اگر واپسی کے لیے ہلاکو خان نے دور دراز کا سفر شروع کیا تو اس سفر میں کئی سال گزر جائیں گے۔ اس کا نیا مفتوحہ علاقہ برقائی کی زد میں رہے گا، جو اب مخالف بن چکا تھا اور جس نے قفقاز میں ایک فوج جمع کر رکھی تھی۔ دوقوز خاتون نے بھی التجا کی کہ جمے رہیے، یہاں کون ہے جو آپ کے حکم سے سرتابی کرے؟ گوبی جائیے گا تو وہاں 3 میں سے ایک آپ بھی ہوں گے، اور جو کچھ ہاتھ آئے گا وہ محض اس فتح کی یاد ہوگی۔ اس کے عیسائی مشیر آرمنی بادشاہ شون اسقف باربریس بھی خاتون کے ہم نوا ہو گئے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہلاکو واپس چلا گیا تو مصر کے مملوک انہیں خوب مزہ چکھائیں گے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ یروشلم کو ان کی تحویل میں دے دیا جائے۔ پھر ساحل کے مسلح ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹ بھی ساتھ آن ملیں گے اور ہلاکو انہیں اپنی رعایا بنا لے گا۔ مغل افسروں نے فوراً عیسائیوں کی رائے سے اتفاق کیا۔ مغلوں کی فتح کا نقشہ ہی یہ تھا کہ پہاڑ کے ادلانش کی طرح یلغار کی جائے اور ایک مفتوحہ علاقے کی رعایا کو دھکیل کے اگلے علاقے میں ہنکا دیا جائے۔ عرضی انطاکیہ کے اب گرجستانی پہاڑی دستے ہلاکو کے ساتھ تھے ہی، اس یلغار میں ٹھہرنے یا دم لینے کی گنجائش تھی ہی نہیں۔ انہوں نے ہلاکو کی یاد دہانی کی کہ جب روس میں خاندان زرعی کے شہزادوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کیا تھا تو سوبودائی نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے برعکس وہ یورپ میں گھستا چلا گیا تھا۔ خود چنگیز خان کا قول ہے کہ دشمن پر یورش شروع کی جائے تو پھر دم نہیں لینا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خاقان نے جو اب مر چکا ہے یہ حکم دیا تھا کہ مصر کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ہلاکو سوچنے لگا کہ اس ہچکچاہٹ کے زمانے میں صرف مغل سلطنت کے مستقبل کا مسئلہ ہی درپیش نہ تھا، قریب تھا کہ مصر اور نیل اور مشرق وسطی میں مسلمانوں کی حکومت اور جنگ ہائے صلیبی کا کیا حشر ہوگا۔ ہلاکو واپس لوٹا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ قرولتائی میں شرکت کرنے آ رہا ہے۔ اپنے گھوڑوں کے گلے اور عظیم الشان خیمہ و خرگاہ کے ساتھ اس نے شمال کا رخ کیا، لیکن اب وہ وہاں کے انتظامات کے متعلق صلاح مشورہ دینے کے لیے کوئی سوبودائی موجود نہ تھا۔ اپنی تجویزیں اسے خود بنانا پڑیں۔ بالآخر اس نے اپنے سپہ سالار قتبوغا کو ایک لشکر اور آرمنی اور گرجستانی حلیفوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ کر دریائے یرون کے علاقے میں مغلوں کی عسکری سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ گھاس سوکھنے سے پہلے ہی وہ قفقاز کے کنارے کنارے شمال کی طرف روانہ ہوا۔ وسط گرما کی تابش میں وہ تبریز کے بلند علاقے میں جا پہنچا۔ یہاں فلسطین سے ایک تیز رفتار قاصد نے آن کے اسے ایک ناقابل یقین خبر سنائی کہ قتبوغا کے لشکر نے شکست فاش کھائی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ کہ مغل فوج شکست کھا کے منتشر ہو گئی اور بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا دی گئی ہے۔ پہلی شکست فاش۔ اگر اس خبر سے ہلاکو خان کو حیرت ہوئی تو مغربی ایشیا کو بھی کچھ کم تعجب نہ ہوا۔ 37 سال کے عرصے میں پہلی بار مغل دستوں کو شکست ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کسی مغل دستے نے شکست نہیں کھائی تھی۔ مسلمان جو یہ سمجھتے تھے کہ اب دارالسلام پر نزا کا عالم طاری ہے، فتح کو تائید غیبی کا معجزہ سمجھنے لگے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ فتح مصر کی فوج کو حاصل ہوئی تھی، جو ان پناہ گزینوں کی ملجا و ماوا تھی جو مغلوں کی پیش قدمی کی وجہ سے مغرب کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ فی الحقیقت اس فوج کا مرکز غلاموں کی وہ جماعت تھی جو مملوک کہلایا کرتی تھی۔ شروع میں یہ مملوک فوجوں پر مشتمل تھی جو غلامی کے عالم میں خریدے جاتے تاکہ قاہرہ کے برائے نام خلیفہ کے محافظ دستے کی خدمت انجام دیں۔ یہ نوجوان بلغاریوں، ترکوں، چرکسوں اور گرجستانیوں پر مشتمل تھے
जिन्हें मशरक़ करीब के बुर्दा फरोशों के बाजारों में खरीदा गया था। इनमें से ज्यादातर सफेद नस्ल के नाम लेवा थे, क्योंकि तुर्क भी सफेद फार्म होते हैं और वो जंग के सिवा किसी और पेशे से वाकिफ न थे। इनमें जो ज्यादा जर्री थे वो नील के सफेद गुलाम कहलाते थे, और इन दूसरे तुर्कों की तरह जिन्होंने पहले खुलफाए बगदाद की मुलाजमत अख्तियार की फिर उन पर हावी हो गए, ममलूकों ने भी काहिरा के खलीफा को शतरंज का बादशाह बना रखा था। उनका चुना हुआ तबका मुहाफिज दस्ते का हल्का कहलाता था। तारीखी लिहाज से यह गलत है, क्योंकि जवाले बगदाद के बाद अभी चंद ही साल गुजरे थे। मुगलों के शुरू के छापों की वजह से ममलूकों की सफ़ों में कसरत से ऐसे तुर्क अनासिर शामिल हो गए थे जो रजूम या बहरे असवद के इलाकों से जलावतन होके आए थे। खास तौर पर ऐसे कबीलों के लोग जैसे कराओद और ओनलो के तुर्कमान। इस आशुफ्ता मिजाज तबीयत का एक फर्द इस बात का पुख्ता अकीदा रखता था कि मुगलों को भी शिकस्त दी जा सकती है, और इस शख्स की कहानी अल्फ लैला की कहानियों की तरह अजीबो गरीब है। ये फिल हकीकत अल्फ लैला का एक वरक है, क्योंकि इस कहानी के हीरो से अल्फ लैला के बहुत से हैरतनाक वाक़े इसी कदर वाबस्ता हैं जिस कदर के हारून रशीद से, क्योंकि नाम निहाद अल्फ लैला का बहुत बड़ा हिस्सा काहिरा में लिखा गया। इन कहानियों की कसीफ ज़राफत काहिरा की गलियों से बड़ी हद तक वाबस्ता है, और असल दरिया जिसके किनारे अल्फ लैला की कहानियों के वाक़यात पेश आए दरियाए नील है, दरियाए दजला नहीं, जहां वो शोरापुश्त गुलाम रहते थे जो ममलूक कहलाते हैं, और जहां सूडान के वहशी कसरत से आबाद थे। जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल एक ड्रामे का हीरो था, मगर हमने अभी तक उसकी बेमिसल काबिलियत और हुनर का अच्छी तरह अंदाजा नहीं लगाया है। उसका नाम था बेबरस, और उसका खास लक़ब कमानदार था। तराबलस का राहिब विलियम, जो उसके हल्के से काफी वाकफियत रखता था, लिखता है कि सिपाही की हैसियत से उसका मर्तबा जूलियस सीजर से कम नहीं था, और कीना और बुग़्ज़ में वो नीरो से कम नहीं था। जात के लिहाज से वो कैचाक तुर्क था। उसका कद 6 फुट से कुछ कम था, काना था जिस पर सफेद दाग था। वो बाएं हाथ से तलवार चलाता था, और उसे बेशकीमत कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। उसके वक़ाये से मालूम होता है कि लड़कपन में उसे जबरदस्ती मुगलों की फौज में भर्ती किया गया था। अहले वीनस के हाथों गिरफ्तार होकर वीनस के बुर्दा फरोशों के हाथों दमिश्क के बाजार में 400 रुपयों में बेचा गया। जिसने उसे खरीदा उसे इसलिए कबूल नहीं किया कि वो काना था, लेकिन एक ममलूक अमीर ने उसे अपना गुलाम बना लिया। लेकिन अपने तल्ख तजर्बे की वजह से बेबरस मुगलों की फौज और उसके आईने जंग से अच्छी तरह वाकिफ था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। दरियाए नील के सफेद गुलामों में उसे बहुत हम मशरब साथी मिल गए। उसकी तीरंदाजी की वजह से लोग उसकी इज्जत करने लगे। चूंकि वो रू रियायत का कायल नहीं था, उसने बड़ी जल्दी तरक्की की। चूंकि वो बहुत मजाक करता था, गलियों सड़कों पर चलने वाले उसे पसंद करने लगे। जहां शराब और हशीश की दुकानें साथ साथ थीं और जवान रंडियों और यूनानी लड़कियों की आपस में रकाबत थी। बहुत जल्द बेबरस हल्के का अमीर हो गया। वो कुंतर का नायब बन गया, जो आखिरी सुल्तान अयूबी को कत्ल करके खुद सुल्तान बन बैठा था। हल्के का अमीर होना ऐसा था गोया किसी मशरकी फॉरेन लीजन का सरदार होना। इस हैसियत से बेबरस कई तरह के काम कर सकता था। उसे अपने सिवा किसी पर एतबार नहीं, इसलिए वो भेस बदल के गश्त लगाता है और अपने लिए खुद मुखबरी करता है। भेस बदल कर वो हम्मामों पर धावा बोलता है और खूबसूरत से खूबसूरत औरतों को उड़ा ले जाता है और उनके जेवर और जवाहिर को अगले रोज बेच के शिफा खाने तामीर कराता है। वो माहीगीरों के साथ दरिया के किनारे जाता है और जंगी बेड़ा तामीर कराने के ख्वाब दिखाता है। वो अपने हम प्याला हम नवाला साथियों को छोड़ के तने तनहा निकल जाता है और अगले रोज फिलिस्तीन में नमूदार हो जाता है। चंद दिन बाद वो दश्ते अरब में नजर आता है। उसमें खाना बदोशों की तेज रफ्तारी और दूरसी की खुदादाद सलाहियत है। उसके मारकों की वजह से काहिरा के अवाम उसकी परस्तिश करते हैं और उससे खाइफ भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं बेबरस इस वक्त कहाँ है। कहीं वो दराज कद ममलूक जो सलाहुद्दीन की फसील के बुर्ज से उनकी तरफ देख रहा है, बेबरस तो नहीं। कहीं वो लंबा सा सवार जो चीतों को साथ लिए भेड़ों की चरागाहों के उस पार 12 सिंगों का शिकार कर रहा है, बेबरस तो नहीं है। या काजी के जानू बजानू जो समरकंदी हाजी बैठा हुआ है और वजीफा पढ़ रहा है, कहीं वो बेबरस ना हो। जब वो शाही जुलूस में निकलता है तो लोग बेबरस को पहचान लेते हैं, क्योंकि आगे
کرنا اور تاشے بجتے جاتے ہیں اور اس کی لگام کے ساتھ کالے حبشی خواجہ سرا محافظ دوڑے چلے جاتے ہیں۔ جس سپاہی کی شجاعت اسے پسند آتی ہے اسے وہ جواہرات یا عیسائی لڑکیاں یا دمشق میں جاگیر انعام میں دے ڈالتا ہے۔ معمولی سا شبہ ہو تو وہ قاہرہ کے 180 امیروں کے سر قلم کرا دیتا ہے۔ یہ شخص جو میدان جنگ اور بردہ فروشوں کے بازار کا فارغ التحصیل ہے، زبانوں کی روک اور بندش سے آزاد ہے، کیونکہ جب وہ خود جاسوسی کرتا ہے تو بڑے اطمینان سے یونانیوں سے یونانی میں، عربوں سے عربی میں اور دریائے نیل کے منبع کے حبشیوں سے ان کی اپنی بولی میں باتیں کرتا ہے۔ کسی اور موقع پر کسی اور حیثیت سے وہ اپنے میر منشی سے اینجو کے شاہ چارلز اور اہل وینس کے نام مراسلے لکھواتا ہے۔ ادھر وہ اہل وینس کی تجارتی کشتیاں لوٹ کے نفع حاصل کرتا ہے، ادھر ان کے دشمنوں یعنی اہل جنیوا سے بندرگاہوں پر محصول وصول کرتا ہے۔ ان مغرور شہروں کے سفیروں کو آپس میں لڑوا کے مزے سے تماشے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے تدبر سے ان دونوں شہروں کے بیڑوں کے درمیان ارض مقدس کے قریب سمندر میں گھمسان کی لڑائی چھڑ جاتی ہے۔ اپنے ترک سپاہیوں کے ساتھ وہ غازہ کے قریب متحدہ صلیبیوں کی ایک فوج کو شکست دیتا ہے۔ اپنے حملہ بازگشت سے یہ داؤں اس نے مغلوں سے سیکھا ہے۔ وہ لوئی شاہ فرانس کا قلب توڑ دیتا ہے اور منصورہ کے قریب ایک فرانسیسی صلیبی فوج کو مار بھگاتا ہے۔ وہ اور قنطر اور ایک لڑکی جس کا نام شجرۃ الدرا ہے، آشفتہ مزاجی سے انہوں حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پرانے آقا مغل سر پر آن کے منڈلانے لگتے ہیں۔ ہلاکو خان کی آمد سے جو دہشت طاری ہوئی، اس سے موقع پا کے قطز اور بیبرس نے کھلم کھلا مصر کے تخت اور تاج پر قبضہ کر لیا، جو پہلے سے ہی ان کے زیر اثر تھا۔ قطز کا قول تھا، اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ مغلوں کو مار بھگایا جائے اور اس کے لیے ایک حقیقی سردار درکار ہے۔ کچھ عرصے بعد حسب معمول ہلاکو خان کا پیغام قاہرہ پہنچا۔ یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی فصیلیں منہدم کر دو اور اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ بات مانو گے تو تمہیں امن چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا، لیکن اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر جو پیش آنا ہے پیش آئے گا، اور ہم کیا جانے کیا پیش آئے گا، اس کا علم تو صرف جاویدانی آسمان کو ہے۔ اس زمانے میں قاہرہ کی گلیاں پناہ گزینوں سے بھری ہوئی تھیں، جو بازاروں میں مغلوں کی طاقت اور قوت کے افسانے سنا رہے تھے۔ بیبرس اس کا پورا بندوبست کرنا چاہتا تھا کہ جو شورش مزاج اور خائف امبو اس کی قیادت میں لڑنے والا تھا، اس کے دل سے مغلوں کا ڈر نکل جائے اور وہ جان توڑ کے لڑے۔ اس لیے اس نے مغل سفیروں کو قتل کروا کے ان کی لاشیں شہر میں چاروں طرف آویزاں کروا دی۔ اب اسے یقین تھا کہ قاہرہ والوں کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو جان توڑ کے مقابلہ کریں یا تباہ و برباد ہو جائیں۔ برائے نام سلطان قطز اخراجات جنگ کے لیے تاجروں کے جواہرات کے انبار اور چھوٹے موٹے امیروں کے خزانے ضبط کر رہا تھا۔ بیبرس سپہ سالار کی حیثیت سے پناہ گزین ترکمانوں اور عربوں کو دستوں میں بھرتی کر رہا تھا، اور مصر سے بھی اس نے وحشی ہورا قبیلے اور بہت سے اور قبیلوں کو طلب کیا تھا۔ قاہرہ میں جتنے آدمی لڑنے کے قابل تھے اس نے ان سب کو بھرتی کر لیا تھا۔ اگر کسی نے منہ چھپانے کی کوشش کی تو اسے کوڑے لگواتا تھا۔ قطز اور بیبرس دونوں نے مل کر 1 لاکھ کی جمعیت اکٹھا کر لی، مگر اس میں منضبط اور حملے کا ماہر عنصر صرف مملوکوں کا دستہ تھا۔ ابھی وہ قاہرہ کے تحفظ کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ بیبرس کو خبر ملی کہ ہلاکو خان اپنے وطن واپس جا رہا ہے اور اپنے پیچھے فلسطین میں ایک مغل فوج چھوڑ گیا ہے۔ اس نے فوراً ہی ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو کسی کے وہم و خیال میں نہیں آ سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مغل فوج پر حملہ کرے گا۔ مملوک ساحل کی طرف احتیاط سے آہستہ آہستہ بڑھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس موقع پر عیسائی صلیبی سردار اپنی قریبی بندرگاہوں میں کیا کر رہے ہیں۔ یہاں صلیبی نائٹ جن کو یورپ سے ہدایات نہیں ملی تھیں کچھ نہیں کر رہے تھے، بجوز اس کے کہ اگر کوئی مغل قراردل بہت قریب آ جاتا تو اسے پیچھے ہٹا دیتے۔ اس کا قطز اور بیبرس نے بہت اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا۔ عکا کی فصیلوں کے نزدیک خیمے لگائے اور گلیلی کے میدان میں پیش قدمی کرنے سے پہلے صلیبیوں سے خورونوش کا سامان خریدا۔ گلیلی کے میدان میں عین الجلود کے قریب غولیاس کے کنویں کے کنارے قط بوغا خیمہ زن تھا۔ باوجود اس کے کہ 1 اور 4 کا مقابلہ تھا، قط بوغا نے لڑائی شروع کر دی۔ مصریوں کی ہلکی سی سوار فوج کو ایک طرف ہٹا کے مغلوں کی بھاری فوجوں نے یمین فوج پر حملہ کیا۔ اس طرح کا حملہ تو لغمہ کہلاتا ہے اور اکثر بڑا کامیاب ثابت ہوا ہے۔ یہ حملہ مصریوں پر کامیاب ثابت ہوا۔ شروع میں وہ ڈرے اور مغلوں کی جھپٹ کے آگے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔
یہی بیبرس کی تجویز تھی۔ اس نے قطع بوغا کے خلاف مغلوں ہی کی جنگی ترکیب استعمال کی تھی۔ اس نے اپنی فوج کے بہترین عنصر کو، جس میں مملوکوں کا دستہ بھی شامل تھا، گھات میں چھپا رکھا تھا، اور جب اس نے پلٹ کے حملہ کیا تو قطع بوغا حیرت زدہ رہ گیا۔ مغلوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخری گرمیوں کی شدت نے انہیں اور پریشان کر دیا۔ ان کی صفیں تتر بتر ہو گئیں اور وہ تیز رفتاری سے بھاگ نکلے۔ اس تیز داؤں میں ان کے گرجستانی اور ارمنی پیدل دستے بالکل بیکار ہو گئے۔ نویونو نے قطع بوغا کو بھاگ چلنے کا مشورہ دیا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا، کوئی نہ کوئی تو خان تک یہ خبر پہنچا ہی دے گا کہ میں نے کس طرح جان دی، اور ہلاکو خان کے لیے اس حقیر سی فوج کی شکست کیا اہمیت ہے؟ کیا مغل عورتوں نے بچے جننا چھوڑ دیا یا گھوڑیاں بچے نہیں دیتی؟ یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں تھا۔ قطع بوغا گرفتار ہو کے مملوک امیروں کے سامنے آیا اور اس کا مذاق اڑایا گیا۔ اس نے بہت سی سلطنتوں کا قلع قمع کیا ہے، مگر اب تم خود گرفتار ہو کے آئے ہو، بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ قطع بوغا نے جواب دیا، میں جانتا ہوں ساری عمر میں نے اپنے آقا کی خدمت کی ہے۔ تم نے اپنے آقا کو قتل کر کے رتبہ حاصل کیا ہے۔ میرے مرنے کے بعد تم سب اور تمہارا سارا مال و متاع مغلوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جائے گا۔ مغل شہسوار مصر کی ریت اپنی زینوں کے تھیلوں میں بھر بھر کے لے جائیں گے۔ مملوکوں نے اس کا سر قلم کرا کے ایک بانس پر نصب کرا دیا۔ قطع بوغا نے جو ڈینگ ماری تھی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی ہو کر رہے گا، کبھی پوری نہ ہوئی۔ جو مغل قید ہو کے آئے تھے انہیں بیبرس اور قطز نے قاہرہ کی گلیوں میں پھروایا، پھر ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کے انہیں قتل کرا دیا۔ اہل قاہرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ مغل جنہیں کبھی شکست نہ نصیب ہوئی تھی، انہیں شکست دے کے منتشر کر دیا گیا ہے۔ منصور و مظفر مملوکوں نے باقی ماندہ مغل فوج کا دریائے فرات کے اس پار تک تعاقب کیا اور اسلامی لشکروں میں شادمانی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قطز نے اپنے ساتھیوں میں انعام اور مال غنیمت تقسیم کیا، لیکن اس نے بیبرس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ فتح نصیب ہوئی تھی۔ بیبرس اس طرح کے سلوک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ قاہرہ میں تو فتح کا جشن منایا جا رہا تھا، لیکن بیبرس نے اپنے مملوکوں کو جمع کر کے قطز کو قتل کر ڈالا۔ چاشوں نے سراؤں میں للکارنا شروع کیا، مومنو، قطز کی روح کی بخشش کے لیے دعا کرو اور اپنے نئے سلطان الظاہر بیبرس کی درازی عمر کی دعا مانگو۔ بیبرس عوام الناس میں اس قدر مقبول تھا کہ قطز کے قتل کا اس کی ہر دل عزیزی پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اس کے علاوہ وہ دغیباز سہی، ظالم سہی، لیکن اس نازک وقت میں دنیائے اسلام کو ہلاکت سے اسی نے بچایا تھا۔ فوراً ہی اس نے صلیبیوں اور مغلوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ وہ یہ خوب جانتا تھا کہ قطع بوغا کی فوج محض سرحدی فوج تھی، اس کی شکست کوئی بڑی بات نہ تھی، بلکہ ہلاکو خان کے طاقتور اردو کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ لیکن اب اس نے سچ مچ بڑے انہماک سے جنگ کی تیاری شروع کی۔ اس نے مغلوں کی ہی جنگی چال چلی۔ شام میں یلغار کر کے وہ شمالی شام کی آبادی کو اپنے ساتھ لیتا آیا اور دریائے فرات تک ساری بستیاں اس نے جلا دیں، باغات کے درخت کاٹ ڈالے، خالی گاؤں میں آگ لگا دی۔ اس طرح اس کا اطمینان کر لیا کہ اس علاقے میں مغل اردو کو نہ غذا مل سکے گی نہ ان کے گھوڑوں کو گھاس۔ وہ صلیبیوں اور شام کے سباہیوں کے عہدیداروں کو اپنے ساتھ اس لیے زبردستی لیتا گیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ غیر جانبدار رہنے میں ہی ان کی خیریت ہے، اور اسی لیے اس نے 500 قیدی آرمینیوں کو یا تو قتل کرا دیا یا خواجہ سرا بنا دیا۔ اس درمیان میں بیبرس شمال کی طرف جہاں ہلاکو خان تھا بڑی احتیاط سے نظریں جمائے تھا۔ اپنے سنتریوں کی چوکیوں کے لیے اس نے ہوائی ڈاک یعنی نامہ بردار کبوتروں کا انتظام کر دیا تاکہ مغل کہیں بھی نظر آ جائیں تو انہیں فوراً اطلاع مل جائے۔ وہ جہاں منزل کرتا ایک خیمے میں ایک رات سے زیادہ نہ بسر کرتا، سونے کے لیے کپڑے نہ اتارتا، اور ایک گھوڑا جس پر زین کسی ہوتی خیمے پر تیار رہتا۔ اس کی سرحدوں کے چوکیدار اپنے ساتھ کچھ مغلوں کو لے کر حاضر ہوئے جن کا تعلق ہلاکو خان کے اردو سے تھا۔ یہ قفقاز کے قاصد تھے جو زرعی خیل سے آئے تھے اور برقائی خان کے پاس سے امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اپنے دشت میں برقائی نے منگو کی موت اور فلسطین میں ہلاکو خان کے دستوں کی شکست کی حیرت ناک خبر سنی تھی۔ برقائی کو یہ بہت مناسب معلوم ہوا کہ وہ بیبرس کو مبارکباد کہے۔ شاید ہی کسی کو کبھی ایسا خوشائند پیغام ملا ہو جس سے وہ اس قدر کام نکال سکتا ہو۔ بیبرس کو چشم زدن میں معلوم ہو گیا تھا کہ مغلوں کے خلاف سب سے طاقتور حلیف اور ساتھی جو اسے مل سکتے ہیں مغل ہی ہیں۔ اس نے قاہرہ میں دشت کے شہسواروں کی بڑی خاطر مدارت کی
انہیں کنیزیں عطا کی، اپنے حلقے میں انہیں اعلیٰ مرتبوں پر سرفراز کیا